السلام علیکم کلاس. یہ لیکچر جو ہے اس میں تھوڑا سا دیکھیں گے کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں ٹرینڈس کیا ہیں. ابھی تک جو ہم کر چکے ہیں وہ ہم نے ایک انٹروڈکشن دیکھا تھا، اسکوپ دیکھا تھا کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں ہم کیا پڑھیں گے، کیا فائدہ ہے، آڈینس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے، ہمارے ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹ کمس کیا ہیں، سو اینڈ سو فورتھ. ابھی جو ہے ہمارا بیسکلی آج کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں گے کہ جنرلی کون کون سے ایریاز ہیں جو کہ ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں ایز یو وانٹ ٹو اسٹڈی آرکیٹیکچر، اور کیا کیا ٹرینڈس چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج اس کو اسٹڈی کریں گے. تو پروسیڈنگ ود دیٹ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹرنگ کے جو لینڈسکیپ ہے وہ پچھلے 10-20 سال میں اسپیسیفکلی کمپیئر ٹو رائٹ ناؤ، یعنی کہ سن 2000 سے لے کے آج تک لینڈسکیپ میں بہت ساری چینجز آئی ہیں، اور میرے خیال میں بہت ساری چینجز آپ اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور جو چینجز ہیں یہ ہر جگہ ہیں، یعنی کہ یہ چینجز جو ہیں کمپیوٹیشنل کیپیبلٹی میں بھی آئی ہیں، اور وہ یہ بہت ان ٹرمز آف ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی ہیں، اینڈ ہارڈ ویئر آرکیٹیکچرز ہیں، مائکرو آرکیٹیکچرز ہیں، فیبریکیشن ٹیکنالوجی، چپ سائز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، پاور ڈلیوری، ہیٹ ڈسپیشن اینڈ آل دیٹ، فزکس آف مٹیریل، یہ ان ایریاز میں بھی. لیکن پھر بہت ساری چیزیں ٹاپ سائٹ سے بھی آ رہی ہیں جو لکھا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سافٹ ویئر اینڈ سے نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. سافٹ ویئر اینڈ سے بھی اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہارڈ ویئر ہے وہ جو باٹم ہے ہماری، یہ انیبل کرتا ہے ہمیں، مطلب ایک اوبیسلی ہارڈ ویئر کی جو پروگریشن ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں سیفلی کچھ عرصے سے فزکس جو ہے وہ اٹس اے ہیوج پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے نا. تو دی ہاؤ مینی ٹرانزسٹرز یو کین فٹ ان ٹو ایریا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایشو ہے. اینڈ اس سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں وہ آگے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو obviously ٹرانزسٹر ڈینسٹی اور پھر اس سے متعلقہ جو ہے چیزیں بہت all in terms of testability, in terms of heat, power requirements and heat dissipation. ٹھیک ہے. all of that. اب جس طرح سے ہمارا ہارڈ ویئر کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے، کئی دفعہ ہمارا سافٹ ویئر بھی اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کمپلیکس ہو رہا ہے. کیونکہ ہمارا سافٹ ویئر کمپلیکس ہو رہا ہے، کمپلیکسٹی مانگ رہا ہے جو کہ یوز کر رہا ہے، تو وہ بھی ڈرائیو کر رہا ہے پروگریشن کو. ٹھیک ہے. تو ان ریسنٹ ٹائمز اسپیشلی پچھلے 20 سال میں ہم نے کیا دیکھا ہے، کیا کیا خاص چیزیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی ملٹی کور. ٹھیک ہے. ملٹی کور جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جی بہت زیادہ ہو گئے، اور ملٹی کور میں ہم نے دیکھا کہ سائز ریڈکشن. پھر ہم نے ڈومینز دیکھی، سیل فونس کے یوزر جو ہے. ٹھیک ہے. ایکسکیوز می، کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. سیل فونس کی پرولیفریشن ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی او ٹی کے پرولیفریشن، یہ یوز کیسز ہیں. پھر ان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اوپر جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے آئی، ایم ایل، نیورل نیٹورکس، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، امیج پروسیسنگ، اور بھی بہت ساری چیزیں، بگ ڈیٹا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سافٹ ویئر ان پہ ڈرائیو کر رہی ہیں. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ there's been a lot of momentum, has been a lot of movement in these areas and a lot of progression in the last 20 years. اور اس میں یہ دونوں ایک دوسرے کو فیڈ کر رہے ہیں. جیسے میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہو کہ یہ ایک چکن اینڈ ایگ قسم کی چیز ہے، یعنی کہ انیبلنگ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہارڈ ویئر ہے، لیکن جو اکنامک ڈرائیور ہے وہ سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ انیبل ہو گئے ہیں ہارڈ ویئر ٹو ڈو مینی آف دیز تھنگس وچ وی ور انیبل ٹو ڈو بفور. اور جس طرح سے یہ چیزیں پروگریس کرتی جا رہی ہیں وہ ڈرائیو کر رہی ہیں اس ٹرینڈ کو ٹورڈز موونگ پروگریشن ان دا ہارڈ ویئر. اور یہ جو پروگریشن ان ہارڈ ویئر ہے یہ ہمارے لیے انٹرسٹنگ اس لیے کیونکہ اس میں ہم نئے اور نئے آرکیٹیکچرس دیکھیں. ٹھیک. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیٹروجینس پروسیسرز ہیں، ایکسیلریٹرس ہیں، جنرل پرپز جی پی یوز ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جیسے میں نے بتایا نا کہ آئی او ٹی ٹائپ کی چپس ہیں. ہمارے پاس ہائیبرڈ کے اندر یہ ہائیبرڈ مین میموری ہے، لیکن ہمارے پاس ہائیبرڈ چپ وہ بھی ہیں، ساکس بھی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہائیبرڈ ساکس ہیں ہمارے پاس.
ہمارے پاس نیورل کمپیوٹ، ٹھیک ہے، کمپیوٹیشن آن چپ، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، فلیش میموری کا استعمال، ایس ایس ڈیز اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، کاس ڈرائیورس، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے میں لے کے جا رہی ہیں. تو چلا so every component and its interface as well as entire system designs are being re-examined because of changing requirements. اور جیسے میں نے بتایا نا کہ سیل فون از اے ہیوج ڈرائیور. اب سیل فون کے اندر جو ٹریڈیشنل کمپیوٹرز تھے ان میں اوبویسلی جو فارم فیکٹر تھا سائز کے حوالے سے اور پاور انرجی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے اور پاور ڈسپیشن کے حوالے سے، تو وہ یا آپ ایک بڑی کیسنگ کے اندر ایک کمپیوٹر لگاتے تھے یا ایک لیپ ٹاپ کے اندر کی، لیکن آپ نے پھر اس کے اوپر جو آپ کی چپ ہوتی تھی اس کے اوپر ایک ہیٹ سنک لگا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور ہیٹ سنک کے اوپر آپ نے فین لگایا ہوتا تھا، کہ فین ٹائپ چیز ہو گئی تھی، فین جو ہے اس کو ٹھنڈا کر رہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کمپیوٹیشنل کیپیبلٹیز جو ہیں وہ سیل فون کے اوپر آ رہی ہیں ان اے ویری اسمال فارم فیکٹر. اس کے اندر گرافکس کارڈ جی پی یو بھی بلٹ ان ہے، اس کی پروسیسنگ کیپیبلٹی بھی بہت زیادہ ہے، ملٹیپل کور ہے جو کہ کئی گیگا ہرٹس فریکوینسیز پہ آپریٹ کر رہے ہیں. اس کے باوجود جو ہے نہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کوئی ہیٹ سنک ہے، نہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی فین چل رہا ہے، اور کافی روبسٹ ہے، ٹھیک ہے، جس قسم کے انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں. تو دیز آر obviously much they have to be much more robust than a PC اور a laptop even for that matter. تو اس ایک پرٹیکولر ڈیوائس نے بھی ہماری لینڈسکیپ کو بہت چینج کیا، لیکن دیٹس ناٹ دی اونلی تھنگ. امبیڈڈ سسٹمس کے اندر بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ جی پرولیفریشن ہو رہی ہے. تو اسمارٹ ڈیوائسز، اسمارٹ سینسرز جگہ جگہ ہو رہے ہیں. میں نے کہا آئی او ٹی ایک بہت بڑا ڈرائیور ہے. آپ دیکھیں گے کہ جی بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو کہ گوگل کی ہوم آٹومیشن یا امیزون کی ہوم آٹومیشن فریم ورکس پہ کی بنیاد پہ جو ہیں وہ پریفرلی کمپوننٹس ہیں. تو ان کی بہت ساری جو ہے اپٹیک بڑھ رہی ہے اینڈ اٹس کنسیڈرڈ ٹو بی اے ہیوج مارکیٹ. آل آف دیز تھنگس آر ڈرائیونگ ہارڈویئر requirement, obviously hardware technologies, and they are leading to more and more software expectations which in turn are driving hardware progression. اور یہ سب چیزیں جو ہے ہماری آرکیٹیکچر کو افیکٹ کرتی ہیں. بعد میں اس پہ یہ جاتا ہوں کہ جو یہ 10 and 20 years والا جو ہے دس از آلسو ویری امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ بیکاز ہمارے یہاں جو اکثر پڑھائی جاتی ہے لیٹس سے جو کمپیوٹر آرکیٹیکچر پڑھائی جاتی ہے تو وہ اس میں یہ جو نئی چینجز اب آ رہی ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا انفارچونیٹلی، لیکن دیز آر پریٹی ریسنٹ. سو لاٹ آف تھنگس جو کہ آرکیٹیکچر کے اندر واٹ ور کنسیڈر ٹو بی ڈن اینڈ ڈسٹڈ، یعنی کہ اسٹینڈرڈ سمجھا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب اس کے اندر کوئی اور پروگریشن نہیں ہو سکتی. تو پچھلے 10-20 سالوں میں اور اسپیشلی پچھلے 10 سالوں کے اندر آرکیٹیکچر کے اندر بہت ساری ایسی چینجز آ رہی ہیں جو کہ پہلے بہت عرصے تک جب آرکیٹیکچر پڑھائی جاتی تھی یونیورسٹیز کے اندر تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ اسٹینڈرڈ ہے، اس میں آگے کوئی چیز چینج نہیں ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے ٹیکنالوجی ٹرینڈس کی بات کرنی ہے تو ہم اس میں آئی سی ٹیکنالوجی، ڈی ریم کیپیسٹی، فلیش کیپیسٹی اور اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو اس میں بیسیکلی یہ اس کی اوور دا لاسٹ فیو ایئرس گروتھ پروجیکشنس ہیں. ٹرانزسٹر ڈینسٹی جو ہے وہ 35% پر ایئر بڑھ رہی ہے. ڈائی سائز جو ہے وہ 10 to 20% پر ایئر ریڈیوس ہو رہا ہے. آپ غور کریں کہ ان دونوں فیکٹرز کو اگر خالی آپ کنسیڈر کریں ٹوگیدر، یعنی کہ ڈائی ڈینسٹی بڑھ رہی ہے اور ڈائی سائزز چھوٹے ہو رہے ہیں، تو دس بیکمز این انٹرسٹنگ پرابلم، ٹھیک ہے. اسی طرح ڈی ریم کیپیسٹی جو ہے وہ ہر سال 25 سے 40% بڑھ رہی تھی. دس از اے بٹ اولڈ. اب جو ہے نا یہ اور بائی دا وے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کیسے کیوں ہے، we'll look into it. But the rate at which in fact ہم لوگ ایک ایگزامپل کیس اسٹڈی ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ one reason why we cannot go infinitely large on a DRAM. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جو کیس اسٹڈی کی تھی، I think it was the second case study، اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ نمبر آف ریزنز وائی. مثال کے طور پہ کیونکہ ہماری عمومی طور پہ جو ہے وہ ڈی ریم ہے، ٹھیک ہے، اور جو ڈی ریم ہوتی ہے اس میں ریفریش کا ایک بڑا ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
اور ریفریش سائیکل جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ایک پرابلمٹک ہو جاتا ہے اگر ہماری میموری بہت بڑی ہو جائے. تو دیر آر مینی ادر ریزنز ایز ویل. ہم نے تو ایک ڈسکس کیا لیکن دیر آر میریڈ آف ریزنز وائی ریم از ناٹ گروئنگ ایز فاسٹ ایز وی thought it. تو دس از probably not the most up to date information this one. فلیش کیپیسٹی ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. فلیش کی کیپیبلٹی، فلیش کے ساتھ ایک پرابلم یہ تھی کہ یہاں پہ ہم اس کو ایڈریس نہیں کر رہے لیکن فلیش کی ریلائبلٹی نہیں کہنا چاہیے، لائف کہنا چاہیے. تو لائف جو ہے وہ نمبر آف رائٹس کے حساب سے ہوتی ہے، نمبر آف رائٹس. تو اکثر اگر آپ وہ لیں گے یا رو اگر آپ ڈیٹا شیٹ دیکھیں گے تو اس میں دیا ہوتا ہے کہ یہ فلیش ریم جو ہے اٹ کین بی ریٹن ٹو سو مینی ٹائمس. سو اٹ could be 50,000 times or so and so forth. ٹھیک ہے. تو اب this number has gone up significantly. یہ یہاں پہ یہ نہیں دیا ہوا. تو it's not just capacity but the fact کہ you can write to it much more than 50,000 or 100,000 times. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فلیش ٹائپ میموری ہوتی ہے، اگر آپ غور کریں کہ بہت ساری ہمارے پاس WSN ٹائپ کی سینیریوز کے اندر اس کے علاوہ اوبویسلی سیل فونس کے اندر، موبائل فونوں میں، پھر کئی ہارڈ ڈرائیوس وغیرہ کے اندر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی دیر از اے پرولیفریشن آف فلیش ٹیکنالوجی ایز اے پرائمری میموری اسٹوریج. ٹھیک. میگنیٹک ڈسک ٹیکنالوجی بھی اوبویسلی ان ٹرمز آف پرائس بہتر ہوتی جا رہی ہے، لیکن پرائز ریلیٹیو ٹو فلیش اور obviously ادھر بھی. تو میگنیٹک ڈسک از گیونگ اس پرائس ایڈوانٹیج. تھوڑا سا ٹیکنالوجی کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ جو دو ٹرمز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. میرا خیال ہے کہ آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ بینڈ وتھ کیا ہے، لیٹنسی کیا ہے. ایک بات میں یہاں پہ کرنا پسند کروں گا، آئی ووڈ لائک ٹو پوائنٹ دس آؤٹ، کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ ان سے بینڈ وتھ اور لیٹنسی کی بات کرتے ہیں تو وہ پیورلی بات کر رہے ہوتے ہیں ان ٹرمز آف ڈیٹا کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. تو دے اسٹرکٹلی ٹاک ان ٹرمز آف ڈیٹا کمیونیکیشن. اگر آپ پوچھیں گے کہ جی بینڈ وتھ کیا ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ جی نمبر آف بٹس دیٹ کین پاس تھرو اے چینل. ٹھیک ہے. بٹ دس از ون ویلڈ example of bandwidth or latency, but that's not it's not limited to this thing, right? تو تھرو پٹ اور لیٹنسی. ٹھیک ہے. کہ میں اس کو بالکل سمپل آسان الفاظ میں بات کر سکوں تو اس سے پہلے مجھے ایک چیز سمجھنی پڑے گی، and that is going to be a job, right? تو جاب از اے ٹاسک، اٹ مے بی اے پروگرام، اٹ مے بی اے سب روٹین، اٹ مے بی اے فنکشن. لیکن بہرحال ایک جاب جو ہے میری ایک اٹامک جاب ہے. اور جاب جو ہے وہ ایک، اگر میں اسٹارٹ کرتا ہوں کسی پوائنٹ ان ٹائم میں، تو اسٹارٹ ہونے کے بعد اگر میں کسی پوائنٹ ان ٹائم میں، ایکسکیوز می اباؤٹ دس پاپ اپ، کسی پوائنٹ ان ٹائم میں میں اس کو اسٹارٹ کرتا ہوں تو اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جتنا ٹائم لگے گا یہ میری لیٹنسی ہے. اینڈ نمبر آف جابس پر یونٹ ٹائم. ٹھیک ہے. یہ میری تھرو پٹ ہے. ٹھیک. دیکھیں ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں کہ لیٹنسی سے شروع کرتے ہیں کہ ٹائم بٹوین اسٹارٹ اینڈ کمپلیشن آف این ایونٹ. اور یہاں پہ دیکھیں ٹوٹل ورک ڈن ان اے گیون ٹائم. ٹھیک. یہاں پہ لائن لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ لائن لگاتا ہوں. تو یہ اس کی ڈیفینیشنس کور ہو گئی. اب ہمارے لیے جو انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں. اس کو پہلے دیکھیں کہ ہماری جو ایکسپیکٹڈ امپروومنٹ ہے نا پروسیسرس کے اندر، جو کہ ایک ہماری ہسٹوریکل ٹریجیکٹری جا رہی ہے امپروومنٹ کی، ایک یہ ہماری اور ایک یہ پروجیکشن ہے. ٹھیک ہے. تو دس از فار پروسیسرس اور یہ ہماری میموری کی بھی کہہ رہے ہیں، اس سے بھی فلیٹ لائن ہوگی بائی دا وے. تو اینول امپروومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں 30 to 80% ان ٹرمز آف لیٹنسی اینڈ 6 to 8% ان ٹرمز آف لیٹنسی ان میموری اینڈ ڈسک. ٹھیک ہے. تو جب ہم پروسیس لیٹنسی کی بات کرتے ہیں فار سنگل انسٹرکشن، ٹھیک، ہم یہاں پہ اس کی بات کر رہے ہیں سنگل انسٹرکشن آف دی انسٹرکشن سیٹ اور میموری
لیٹنسی کا مطلب ہے کہ the amount of time required to write to a memory or a disk. ٹھیک ہے. So we are seeing an annual 6 to 8% improvement in terms of memory and 30 to 80% improvement in the terms of processing. Somewhat what people find surprising, it's not surprising, وہ یہ ہے کہ جو bandwidth میں improvement ہے کہ per unit time آپ کتنے how many tasks you can perform, اس میں جو ہے ہم لوگ astronomically larger number دیکھ رہے ہیں. Actually we are getting much better throughputs, یا rather our improvement in throughput is much better than our improvement in latency. ٹھیک. اچھا اب اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ عمومی طور پہ جو throughput ہے is a function of latency. ٹھیک ہے. تو ان کی ریلیشن شپ ہے obviously this is a very I'm just saying proportionality ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ جتنی کم لیٹنسی ہوگی اتنی زیادہ تھروپٹ ہوگی, اور لیٹنسی کم ہونے کا مطلب ہے کہ the amount of time it takes to complete a job is low, and the lower the time the more jobs you can push through per unit time. ٹھیک. Now one of the reasons, but this is not strictly speaking linear relationship. ٹھیک ہے. اب اس میں بہت سارے فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں, اور ہم اس کورس کے اندر دیکھیں گے, ہم ایکسپلور کریں گے بہت سارے ایسے فیکٹر, اسپیشلی جب ہم ILP پڑھیں گے جو کہ ہے انسٹرکشن لیول پیراللزم. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم لوگ ایون تو ہم اپنی لیٹنسی کو نہیں امپروو کر پائیں گے, یعنی ہماری لیٹنسی سیم رہے گی, لیکن ہم اپنی تھروپٹ کو ادر فیکٹرز کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک I'll just give you one example but because we will discuss this in detail later on, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ پائپ لائننگ جو ہے that is one example of improving throughput while latency is the same. اور میں بات کر رہا ہوں کہ in terms of let's say کہ اگر کوئی میرے پاس پروسیسر ہے جس کے اندر ایک اس کی ISA ہے, انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر ہے, جس میں 200 انسٹرکشنز ہیں, اور ہر انسٹرکشن جو ہے وہ اس کی لیٹنسی ایک ہی ہے, فکسڈ لیٹنسی ہے ہر انسٹرکشن کی, یعنی کہ ایوری انسٹرکشن از ٹیکنگ دا سیم اماؤنٹ آف ٹائم. تو آپ یو وڈ تھنک کہ اگر میں 50 انسٹرکشنز کا ایک پروگرام ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں اور میری لیٹنسی n ہے, تو I should take 50 times n. That should be the time I'm going to take to execute that program which has 50 lines of code that are going to be executed. لیکن اگر میں پائپ لائننگ انٹروڈیوس کرتا ہوں تو I can actually reduce this time. So I can make my throughput better. لیکن how that works, going forward we will discuss it in some detail. ٹھیک. بہرحال یہ آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ ہوا ہے کہ ریلیٹو امپرومنٹ ان لیٹنسیز جو ہیں وہ یہ غور کریں کہ یہ امپرومنٹ ان یہ تھروپٹس ہیں ریلیٹو ویلیو. ٹھیک ہے. اور یہ ریلیٹو امپرومنٹ ان لیٹنسی اگر آپ غور کریں کہ دس از اے ویری ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بڑی اسمال ڈگری آف امپرومنٹ ہو رہی ہے کمپیئر ٹو اے ویری لارج ڈگری آف امپرومنٹ. اینڈ وی آر سیئنگ massive improvements in the area of microprocessors, and we are seeing a massive improvement in the areas of networking, which is also quite important. So in terms of speed specifically, تو یہاں پہ نیٹورک سے جو ہمارا ایشو ہے وہ اسپیڈ کا ہے, اور یہ بھی ایک ون آف دا ڈرائیورز ہے. ٹھیک ہے. میں نے پہلے مینشن نہیں کیا تھا پیچھے, لیکن ہم جو ڈسکس کر رہے تھے کہ آرکیٹیکچر میں چینجز آ رہی ہیں اور نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, اس میں موبائل ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ, تو ویزوی 4G 5G اینڈ براڈ بینڈ انٹرنیٹ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو ٹیکنالوجیز ہیں دے آر آلسو ڈرائیونگ دس تھنگ. اگر آپ غور کریں گے کہ جو ڈسک ہے میگنیٹک ڈسک اسپیشلی, وہ اٹس سارٹ آف ناٹ گوئنگ, وی ڈونٹ سی مچ امپرومنٹس دیر. لیکن یہاں پہ بھی ہم اب غور کریں کہ ہماری جو لیٹنسی ہوگی, بائی دا وے جو ہمارا اگلا سیکشن جو اس کے بعد ہم پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے میموری کا. ٹھیک. اور میموری میں بھی ہم اسپیشلی پڑھیں گے کیشز. تو بیسکلی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو لیٹنسی ہے وہ خاص امپروو نہیں ہوگی, لیکن کیشز کا استعمال کر کے, یعنی کہ ہمارے پاس پروسیسر ہوگا,
CPU होगा, उसके नीचे L1 होगी, L2 होगी, L3 होगी, उसके नीचे DRAM होगी। तो इनकी पर्टिकुलर लेटेंसीज जो हैं वो हम चेंज नहीं करेंगे। जो इसकी लेटेंसी है वो इसकी फिक्स लेटेंसी रहेगी, इसकी जो लेटेंसी वो रहेगी इसकी सेम। लेटेंसी चेंज नहीं होगी, लेकिन कैशेस का इस्तेमाल करके हम जो है थ्रूपुट है उसको हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। ठीक, ये भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। और हमारे क्या जी चेंजेस आएंगे। बाय द वे हम ये सारा डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दीज आर ऑल गोइंग टू फैक्टर इन। ठीक है, तो ये जिस तरह से हमारा आगे हम आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें फैक्टर इन होंगी, इनको हम कंसिडर करेंगे। फीचर साइज जो है, फीचर साइज से क्या मराद है, प्लीज़ ये डेफिनेशन इसको आप समझ लें कि we'll go with this definition: minimum size of transistor or wire in an x or y dimension। ठीक है, ये फीचर साइज होता है। दिस इज अ वेरी प्रिसाइज वर्ड, इट इज वेरी प्रिसाइसली अंडरस्टूड टू बी दिस थिंग। ठीक है, 2011 में आपके जो है 10 माइक्रॉन्स तक, सॉरी 0.32 माइक्रॉन्स तक हम अचीव करो। दिस वाज द प्रोग्रेशन फ्रॉम 10 माइक्रॉन्स टू 0.3। ठीक है, और अब यानी कि मैं कह सकता हूँ कंफर्टेबली कि हम लोग 2020 में I would say 2018 में we saw some chips that were 7 nanometer, excuse me, 7 nanometer की भी देखी हैं, और अब we are seeing a movement towards 4 nanometer। So, excuse me, I do apologize about this tablet stylus deleting my text। ठीक है जी, तो इससे परफॉर्मेंस की काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी गौर करें, there's a complex relationship between feature size and transistor performance। ठीक, अब यह अब आई होप के एज स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड अप्रिशिएट इट। ठीक, बल्कि इसमें भी वायर पे भी आएंगे। वायर की भी उसी तकरीबन की प्रॉब्लम है। वायर्स क्या है कि हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं, और ऑब्वियसली ट्रांजिस्टर्स जो हैं उनके इंटरकनेक्शन हैं। ठीक, तो जितने ट्रांजिस्टर्स छोटे हो रहे हैं, जितनी हमारी डेंसिटी कम हो रही है, तो ये जो डिस्टेंसेस हैं वायर्स के वो भी कम हो रहे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो वायर्स की थिकनेस है ये भी कम हो रही है। तो ये भी एक फीचर है। एंड बाय द वे काफ़ी लोग ये चीज़ अप्रिशिएट नहीं करते unless and until you are associated with, you know, you have some idea or exposure to this area, कि आज की तारीख में वायर इज़ अ बिगर चैलेंज देन ट्रांजिस्टर साइज। तो वायर साइज, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इज़ अ बिगर चैलेंज फॉर अस टुडे in the field of developing micro devices than transistor size in terms of physics only। क्योंकि देखें, जब हम उसका साइज रिड्यूस करते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस की, मतलब जितनी पतली वायर होगी तो उसमें ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जो है उसकी बढ़ती जाएगी। उसके अलावा उसकी जो कैपेसिटेंस है, और फिर जितनी क्लोज बाई होंगी वायर, वो कैपेसिटेंस के इशू आएंगे। ठीक, ये अगेन वायर ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा, और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं। ठीक, तो वायर के ऊपर हमारी डिलेज आ रही हैं। तो वायर डिलेज जो हैं दे आर कॉजिंग मेजर प्रॉब्लम्स इन द प्रोग्रेशन। एंड ये अब कह सकते हैं कि हमारी एक आर्ग्यूमेंट है कि जी मोर्स लॉ जो है, कैपिटल मोर्स लॉ आपको पता होगा। तो मोर्स लॉ जो है, देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग और कंसेंसस दैट इट्स स्लोइंग डाउन, एंड वन ऑफ द रीजंस इज दिस थिंग। ठीक, अच्छा, अब साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, ट्रांजिस्टर्स छोटे हो रही हैं, वायर्स छोटी हो रही हैं, मटेरियल्स का इशू है। जैसे मैंने कहा कि स्पेसिफिकली रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का मसला था। ठीक है, तो वी हैड अ प्रॉब्लम विद रेजिस्टेंस, वी हैड अ प्रॉब्लम विद कैपेसिटेंस, देन वी हैव अ मेजर प्रॉब्लम विद पावर एंड एनर्जी। और ये पावर इन एंड पावर आउट से क्या मुराद है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मच एनर्जी डू वी नीड टू ड्राइव दिस चिप,
اور جب ہم اتنی انرجی دیں گے دین دیٹ انرجی از اوبیسلی گوئنگ ٹو ڈرائیو اٹ. تو ہماری یعنی کہ اسٹیٹک نیڈز بھی ہوں گی, ڈائنامک نیڈز بھی ہوں گی, بٹ دین دیٹ پاور از گوئنگ ہیز ٹو کم آؤٹ سم ہاؤ, اینڈ دیٹ از مائی پاور آؤٹ. تو بیسکلی اس میں یہ ایشو ہے کہ آپ جو ہیں مطلب سوال کچھ ہمارے پاس ریز ہوتے ہیں کہ میکسیمم پاور کتنی ہوگی, انرجی ایفیشنسی کیا ہوگی, اور یہ سارے کے سارے بڑے پرٹننٹ ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسے میں نے بھی آپ کو ایک مثال دی تھی سیل فون کے پرسپیکٹو سے کہ مطلب اٹس اے ہیوج اچیومنٹ. آئی ڈونٹ نو آپ کی جنریشن جو ہے, آپ لوگ آلموسٹ آپ لوگوں نے موبائل فونز کے ساتھ آنکھیں کھولی ہیں. تو میرا خیال ہے آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ مینی آف یو کین اپریشیٹ کہ ہاؤ بگ این اچیومنٹ دیٹ از, whereby we are able to fit in that much that much processing capability onto a chip the size جو کہ ہوتا ہے, اور اس کی ٹرانزسٹر ڈینسٹی کی بھی کیپیسٹی ہے, اس کی آپریشنل فریکوینسی کی بھی ایشوز ہیں. کیونکہ بائی دا وے آپریشنل فریکوینسی بھی اس چیز کو افیکٹ کریں گے کہ ہاؤ مچ پاور یو یوزنگ اینڈ ہاؤ مچ ہیٹ یو آر ڈسپیٹنگ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی وی آر ورکنگ ان گیگا ہرٹس آف آپریشنل فریکوینسیز, اینڈ ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ ہمارے پاس بہت اچھی یعنی کہ ہمارے پاس اس طرح کے پروسیسرز ہیں جن کے بہت لو انرجی فٹ پرنٹ. تھوڑی سی ٹرمینالوجیز ہیں جن کو آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, تھرمل ڈیزائن پاور کیا چیز ہوتی ہے, سسٹینڈ پاور کنزمپشن کی ایک ویلیو ہوتی ہے. اور عمومی طور پہ جب آپ ہارڈ ویئر کے ڈیوائسز لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ ٹرمینالوجی جو ہے ٹی ڈی پی کی, اگر آپ ڈیٹا شیٹس دیکھیں گے ہارڈ ویئر کی تو ٹی ڈی پی کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور عمومی طور پہ اٹس ناٹ دا ورسٹ کیس سینیریو بٹ اٹس لائک سسٹینڈ پاور کنزمپشن, جس کی بنیاد پہ جب آپ ایک سسٹم سیٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہارڈ ویئر کیا لگا ہوا ہے, اور آپ اس سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا نیٹ ٹی ڈی پی کیا ہوگا. بیسڈ آن دیٹ آپ یہ دو ڈیسیزن لیتے ہیں کہ آپ کو پاور سپلائی کتنی بڑی لگانی ہے اور اس کا کولنگ سسٹم کتنا بڑا لگانا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹپکلی اسپیکنگ جو آپ کی ٹی ڈی پی ہوتی ہے وہ پیک سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے, لیکن ایوریج سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے ایک امپورٹنٹ آپ کہہ لیں کہ میٹرکس ہے میجرمنٹ کا, اور یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دس آلسو ون آف دی تھنگس دیٹ از لکڈ ان ٹو. اور جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں پروگریشن کی ان ڈیزائن تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنا ٹی ڈی پی کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ کس طرح کم کریں. کیا چیز اس کو افیکٹ کرتی ہے, ایک تو یہ ہے کہ کلاک ریٹ جو ہے, ٹھیک ہے, آپ کی جو کلاک ریٹ ہے کین ریڈیوس دا ٹی ڈی پی. ٹھیک ہے, تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ اف سم تھنگ از ورکنگ ایٹ اے ہائر فریکوینسی it will have a higher TDP, and if it's working at a lower frequency it will have a lower TDP. اور کئی دفعہ آپ ڈائنامکلی اپنے کلاک ریٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں پاور کنزمپشن کو لوور کرنے کے لیے. ٹھیک, اور انرجی پر ٹاسک یہ بھی ایک میجر ہے جو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, ناؤ اٹس این انٹرسٹنگ پرابلم. مثال تو میرے خیال آپ کی کتاب کے اندر اس طرح کی مثال تھی کہ امیجن کریں کہ آپ کے پاس ایک مشین ہے, لیٹس سے مشین اے ہے آپ کے پاس. ہمارے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ 20% مطلب وہ ہائر فریکوینسی پہ کام کرتی ہے اور وہ 20% زیادہ انرجی کنزیوم کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہائر انرجی ایکسکیوز می پتہ نہیں کیوں کنزمپشن کمپیئر ٹو بی. ٹھیک, تو اس میں ہمارا کون سا چپ کسی ٹاسک کے لیے کم انرجی دے گی, تو آپ کا میرا خیال ہے بائی ڈیفالٹ سوال جواب ہوگا کہ یہ بی جو ہے از اے بیٹر چوائس اف آئی ایم لوکنگ فار نیٹ لوور انرجی کنزمپشن. لیکن اٹس ناٹ انٹائرلی ٹرو, اٹس ناٹ اے سمپل ایز دیٹ. اس میں بہت سارے فیکٹرس اور بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں صرف ایک فیکٹر یہاں پہ ایڈ کروں گا لیکن بہت سارے کنسٹرینٹ ہیں. لیٹس سے کہ ایون دو اے جو ہے
پر یونٹ ٹائم 20% ہائر انرجی کنزمپشن ہے. ٹھیک ہے، ڈائنامک انرجی کنزمپشن کی بات کر لیتے ہیں، ناٹ اسٹیٹک. لیکن سیم جاب جو ہے وہ اے 70% لیس ٹائم میں اس کی لیٹنسی، یعنی کہ اس کی جو لیٹنسی ہے اٹس 70% لوور دین دیٹ آف بی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایون دو اٹس ٹیکنگ 20% مور انرجی پر ٹائم. ٹھیک ہے، اگر یہ اے کا ٹائم ہے اور یہی بی کا ٹائم ہے تو اس ٹائم نے جو انرجی کنزمپشن ہوگی وہ اس کے مقابلے میں، اگر اس نے 1 یونٹ خرچ کیا تو یہ 1.2 یونٹ خرچ کرے گا ان دا سیم اماؤنٹ آف ٹائم. لیکن اگر میں کہتا ہوں یہ 70% فاسٹر ہے یا 70% لیس ٹائم دین بی لے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک جاب ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اے جو ہے وہ اس ٹائم میں اس جاب کو فنش کر دے جو کہ وہ یہاں پہ لے گا ایک ٹائم. تو اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا اٹس ناٹ ویری ویری سمپل، بٹ دیز آر سم idea that I want to give, and I hopefully start get you to think about these different issues جو ہم ساری چیزیں میں افیکٹ کرتی ہیں. ہم یہ بائی دا وے ایک اوور ویو لے رہے ہیں ریگارڈنگ ٹرینڈس in architect، مطلب factors rather that affect decisions while looking at an architecture. تو اس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے، کلاک ریٹ، انرجی وغیرہ وغیرہ. ڈائنامک انرجی کچھ اس حوالے سے ٹرمز ہیں. ڈائنامک اور اسٹیٹک میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ کیا چیز ہے. ڈائنامک سے مراد یہ ہے کہ جب آپ 0 سے 1 اور 1 سے 0 پہ سوئچ کرتے ہیں تو دیٹ از یور ڈائنامک انرجی. ٹھیک ہے، اور جب کہ اسٹیٹک انرجی ہوتی ہے وہ آپ کے سسٹم کو پاورڈ آن رہنے کے لیے جو ریکوائرڈ ہے، دیٹ از ناٹ افیکٹڈ. انہیں آپ پروسیسنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یا رائٹ کر رہے ہیں اور ریڈ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، as long as your turn the device is powered on تو that is the energy. ٹھیک ہے، تو ڈائنامک انرجی کیا ہے کہ جب ٹرانزسٹر سوئچ کرتا ہے فرام 0 to 1 یا فرام 1 to 0. ٹھیک، تو یہ ہے. تو اوبیسلی جتنی آپ کا، اگر میں پروسیسر، اب یہ اوبیسلی کہ if I'm talking or I would have a different meaning if I'm talking about processor, and I would have a different meaning if I'm talking about a memory device. In any case, let's take the example for processor, which is an easier concept to understand. ٹھیک ہے، تو the more I'm processing، یعنی کہ یہ ڈپینڈ کرے گا کہ how many zeros I'm turning to ones and how many ones I'm turning into zeros per unit time. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ڈائنامک انرجی ہوگی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سم تھنگ کالڈ کیپیسٹیو لوڈ، اینڈ جو میری پاور ڈرائیو کر رہا ہوں اس کا وولٹیج کا اسکوائر، دیٹس دا ویلیو، رائٹ. اور پاور جو ہے وہ بیسکلی اوور ٹائم ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دا سیم تھنگ انرجی ایکچولی اگر آپ غور کریں انٹو فریکوینسی آف سوئچنگ، ہاؤ فاسٹ وی آر سوئچنگ. ٹھیک، تو بیسکلی پاور از سم تھنگ دیٹ وی آر لوکنگ فور. اب غور کریں کہ اگر میں اپنی فریکوینسی ریڈیوس کرتا ہوں تو میری پاور ریڈیوس ہوتی ہے لیکن انرجی ریڈیوس نہیں ہو رہی. لیکن اگر میں اپنی وولٹیج ریڈیوس کرتا ہوں تو میری پاور بھی ریڈیوس ہو رہی ہے اور میری انرجی کنزمپشن بھی ریڈیوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ there has been a lot of work especially over the last 20 years. کافی سارا کام ہوا ہے to reduce energy consumption especially in the case of embedded processors. ٹھیک ہے، even in the case of mobile processors. ٹھیک ہے، موبائل فونس کے لیے جو ہوتے ہیں. تو we have seen یعنی کہ we went from like 20 volts to down to 5 volts down to now going to 1 volt even. And one of the reasons why this is a progression that we are looking for is to reduce the power consumption and energy consumption, which is an important factor for us. ٹھیک، example دیکھ لیں، پڑھ لیتے ہیں. Some microprocessors today are designed to have adjustable voltage, so a 15% reduction
in voltage may result in 15% reduction in frequency. ठीक है, ये होते हैं कुछ प्रोसेसर्स ऐसे होते हैं जिनको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो डायनेमिकली, इस पर ये मेंशन कर लूँ, डायनेमिकली एडजस्टेबल वोल्टेज होते हैं। तो अगर आप रन टाइम पे 15% इसकी वोल्टेज को रिड्यूस करें तो दैट कैन डू दैट। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ डायनेमिक एनर्जी एंड ऑन डायनेमिक पावर? ठीक है, तो देख लें, ये बड़ा सिंपल है, बिकॉज द कैपेसिटेंस इज अनचेंज क्लियरली। तो आप ये देखें कि यहाँ 15% रिडक्शन इन वोल्टेज हुई है, तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जिससे इम्प्रूवमेंट जो है, यानी कि ये मेरा सिस्टम था व्हेन इट वाज रनिंग at 100% voltage. This was running at 15% less voltage. So the gain was a reduction of, so I've got a reduction of 0.72 energy requirement. That's the percentage. So 72% reduction in energy requirement. लेकिन इसी इक्वेशन को अगर आप पावर के परस्पेक्टिव से देखें तो आई एम गेटिंग ए 61%. So I'm running at 61% of the original power, which is a reduction of almost 30, well, exactly 39% reduction. ठीक है? In this case, this was a reduction of 28%. So this is significant. This is significant values. अब देखिए कि मैं, तो I'm working at 61% of the original power. तो ये भी इंटरेस्टिंग फील्ड है। अगेन हम ये चीज़ें देखेंगे, इनको आगे हमें डिस्कस करना है, इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि डायनामिक वोल्टेज क्या होता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि वाई, बाय द वे, कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डायनामिक फ्रीक्वेंसी भी होती है, बारह डायनामिक वोल्टेज भी है। डायनामिक वोल्टेज इज एन ईजियर, लेट्स से वोल्टेज को रेगुलेट करना डायनामिकली इज एन ईजियर जॉब दैन अदर ऑल्टरनेटिव्स। ठीक, अगर आप देखें कि पावर कंजम्पशन जो बढ़ती जा रही है, दिस इज़ फॉर ऑब्वियसली प्रोसेसर्स जो कि आपके कंज्यूमर कंप्यूटर्स के लिए जो होते हैं, कि आप देखेंगे 2 वाट 130 वाट ये प्रोग्रेशन जा रही है। सो अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ देखें कि हम लोग प्रोग्रेशन हैज़ बीन के going from about 5 megahertz to 3.3 gigahertz, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। और जो वोल्टेज है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक्चुअली आई वुड से कि 150 वाट तक की रिक्वायरमेंट जा रही है। अच्छा, एट द सेम टाइम इमेजिन करें कि दिस इज़ अ चिप और एक बड़ी चिप है, और इस चिप को जो है जो कि 1978 की भी बात ना करें, लेट्स से कि हम 1989 की बात करते हैं, ठीक है, तो ये एग्जांपल भी दी है 386 की, तो 386 वुड बी 90s में समवेयर ओवर हियर, ठीक। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ लार्जर चिप that requires maybe 2 watts, and we have progressed down to a, on scale मैं कह रहा हूँ कि a much smaller chip requiring 130 watts to run, और एनर्जी आपकी यानी कि in rather power in and then power out somehow, तो आपकी डायनामिक स्टैटिक यूजेजेस प्लस हीट डिसिपेशन। तो जब आपकी फॉर्म फैक्टर इतना छोटा हो जाता है और ये आपकी चिप इतनी छोटी हो जाती है, तो हीट डिसिपेशन जो है सरफेस एरिया के साथ आपके बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो देयर इज अ लिमिट ऑफ व्हाट कैन बी कूल्ड बाय एयर, और फिर हमें देखना पड़ता है कि उसकी क्या अल्टरनेटिव्स हैं कि इसको मज़ीद हम किस तरीके से कूल कर सकते हैं। लेकिन आई होप कि ये जो मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, obviously these are not very low level hardware, लेकिन you get an appreciation of the various challenges and various constraints that are holding us back, or that are sort of challenging us in terms of how far and how fast we can progress in hardware. ठीक, तो reducing power is a huge issue, ठीक है। टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग पावर क्या होते हैं, अब क्या क्या हो सकते हैं?
let's say being nothing well. Acha, what does this mean? What do you think it could mean? क्या let's say कि आपके पास एक चिप है, लेट्स से आपके पास मल्टी कोर चिप है, तो कई सिस्टम्स में, कई आर्किटेक्चर्स के अंदर इस तरह के फीचर होते हैं कि आप किसी एक कोर को इससे क्रिटिकल काम करवा रहे होते हैं, ठीक है, एंड यू कैन गेट इन अ सिचुएशन और यू कैन ऑर्गेनाइज योर आर्किटेक्चर इन अ वे, या यू कैन ऑर्गेनाइज योर आर्किटेक्चर ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सके कि कुछ सिनेरियोज में आप ये कह सकते हैं कि आई विल टर्न ऑफ दिस कोर एंड दिस कोर, राइट। इन कोर्स को मैं बंद कर दूंगा क्योंकि आई एम नॉट डूइंग समथिंग particularly important. This is quite true for cell phones. Cell phones के अंदर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं ऑलरेडी, एंड दिस इज़ ट्रू फॉर एम्बेडेड सिस्टम। तो सेल फोन के अंदर और एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर ये इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनकी प्रोलिफरेशन हो रही है। आई एम सॉरी अबाउट दिस थिंग, मुझे नहीं पता कि ये वाई दिस पॉप्स अप, वेरी अनोइंग एक्चुअली, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम्स के केस के अंदर भी और सेल फोन्स के केस के अंदर भी ये काफ़ी कॉमन है, जैसे where you turn off a module or you know make and disconnect a core altogether, ठीक है। डायनामिक वोल्टेज फ्रीक्वेंसी स्केलिंग बेसिकली क्या है, ये हमने पीछे भी डिस्कस की थी। वो ये है कि आप अपनी क्लॉक फ्रीक्वेंसी को यूजर्स के हिसाब से स्केल करें। तो अभी देखते हैं कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं विच इज़ जस्ट टू कीप द सिस्टम रनिंग बट इट्स नॉट टाइम क्रिटिकल एंड देयर आर नॉट नो रियल टाइम कंस्ट्रेंट्स, इवन इफ इट्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी नेट पावर रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन यूज़ एंड नीड आप अपनी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं, देयर बाय रिड्यूसिंग योर द पावर कंजम्पशन, ठीक। मज़ीद क्या कर सकते हैं कि आप अगर आप मेमोरी सेंट्रिक काम नहीं कर रहे तो डी रैम जो है वो, या ये कर सकते हैं कि कैश थोड़ी बड़ी कर लें, कैश सिस्टम अपना ज़्यादा रोबस्ट कर लें और ये काम करें कि उनका आपका डी रैम जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी ले रहा है, तो सम हाउ रिड्यूस दी एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ योर डी रैम, ठीक। और आप ये भी काम कर सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटेल की मेरा ख्याल है i7 सीरीज़ में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन थर्ड या फोर्थ जनरेशन ऑन ये फीचर था, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ कोर्स को टर्न ऑफ करके और एक कोड जो आप चला रहे हो तो उसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं, ठीक। मेरा ख्याल है जो 3.3 गीगाहर्ट्ज़ का जो i7 था, which I think it's the fourth, मेरा I'm not sure, correct me if I'm wrong, so maybe it's the fourth gen onwards, और उसमें ये था कि 8 कोर्स हैं मेरे ख्याल है इसके अंदर, तो उसमें आप यू कैन शट डाउन 7 कोर्स एंड यू कैन रन वन कोर एट अबाउट 3.6 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट केपेबिलिटी बाय द वे। तो अमूमी तौर पे जो इस किस्म की जो केपेबिलिटी होती है बिल्ट इन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहा होता है उनको उन्होंने कोई ना कोई तरीका दिया होता है कि टू एक्सप्लॉइट दिस केपेबिलिटी राइट ऑन हार्डवेयर, लेकिन द हार्डवेयर इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट दिस केपेबिलिटी इम्प्लिसिटली, मतलब इट डजंट नो कि व्हेन आई वांट टू टर्न ऑफ द कोर्स एंड आई वांट टू ओवरक्लॉक दैट स्पेशल कोर, ठीक है। तो आपके हार्डवेयर के अंदर देयर वुड बी वेज एंड मीन्स टू डू इट, लेकिन अमूमी तौर पे योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ गोइंग टू बी द थिंग विच इज़ गोइंग टू एक्सप्लॉइट दिस कैपेबिलिटी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और स्पेशल पर्पस कोर्स भी आपके इट्स कॉमन कि आप डिवाइड कर दें टास्क को, मिसाल के तौर पे कि आपके पास कई दफ़ा आता है कि आपने, इट्स वेरी कॉमन कि इमेज प्रोसेसिंग के कोर्स हैं आपके पास आईपी के, और वो भी आप अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। सो दे वुड बी सम फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दे आर गोइंग टू बी सम फॉर कंप्रेशन टू लेट्स से जेपी कंप्रेशन के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक। कंप्रेशन आप कोई और चिप होगी जो कोई और काम कर रही होगी, तो आप ये कर सकते हैं कि वो जॉब्स को डिवाइड कर सकते हैं टू डिफरेंट चिप्स
and if one chip is doing the job, then the other chip is not doing anything, and so on and so forth. تو یہ دیکھ لیں کہ ڈائنامک وولٹیج اسکیلنگ سے آپ کی انرجی سیونگ کتنی ہو رہی ہے. ڈائنامک وولٹیج اسکیلنگ میں نے کیا کہا تھا کہ یہ پیچھے ہم نے بات کی تھی ڈائنامک فریکوینسی اسکیلنگ، وولٹیج اینڈ فریکوینسی اسکیلنگ. ڈائنامک وولٹیج اسکیلنگ کی ٹیکنیک جو ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا، اٹس اے ویری لیٹس سے کہ آف آل دا اسکیلنگ اپروچز دیٹ آر اویلیبل ٹو اس، تو ڈائنامک وولٹیج اسکیلنگ از دی ایزیسٹ تھنگ ٹو پل آف. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وی آر گیٹنگ، اف یو یوزنگ ڈی وی ایس وی آر گیٹنگ massive improvements in power requirements. ٹھیک، تو یہ ڈائنامک پاور تھی. اسٹیٹک پاور کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹک پاور ہوتی ہے جی، جیسے میں نے کہا کہ پاور ریکوائرڈ ٹو when the system is idle. Let's say ٹرانزسٹر سارے آئیڈل ہیں but the system is powered on. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے. بائی دا وے دس از آلسو اے بگ چیلنج رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے، لیٹس سے کہ دس از آلسو، میں اس کو اسٹار بنا دیتا ہوں یا میں کیا پہ کروں گی بگ چیلنج. آج کل ون آف دا تھنگس دیٹ وی آر اسٹرگلنگ ود ایز ناٹ، مطلب جو لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں وچ از ٹو ریڈیوس دا اسٹیٹک پاور. اسٹیٹک پاور کنزمپشن کی ریڈکشن جو ہے اٹس بین ویری ویری ڈیفیکلٹ. obviously scales with the number of transistors. اس کی سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ پاور گیٹنگ اور ریز ٹو ہالٹ. ٹھیک، پاور گیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ٹرانزسٹر جو ہے وہ ایکٹیولی یوز میں نہیں ہے تو آپ اس کو آف کر دیں. ٹھیک، اور اس ریز ٹو ہالٹ بیسکلی جو ہے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کے اندر آپ اگین ڈیوائڈ کر دیتے ہیں پروسیسر کو ڈفرینٹ پورشنز میں، اور کئی دفعہ آپ یہ الاؤ کرتے ہیں کہ پارٹ آف دا پروسیسر، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سیپریٹ کورس بائی دا وے، جو میں نے پیچھے بات کی تھی وہ سیپریٹ کورس کی بات کی تھی. دس از اباؤٹ ٹاکنگ اباؤٹ ود ان اے کور یو کین آئیڈینٹیفائی transistors that are not being engaged and you can turn them off altogether. ٹھیک، تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. اب یہ اس میں کچھ انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ اس میں جو نوٹ کرنے والی چیز ہے وہ ہے انرجی کاسٹ، یہاں پہ دی ہوئی ہے، اور ایریا کاسٹ یہاں پہ دیا ہوا. اور یہ آپ لوگوں میں جو کہ جن کو ایڈوانس کمپیوٹر ڈیزائن یا سسٹم ڈیزائن کا آئیڈیا ہو، یا ڈی ایل ڈی ایڈوانس ڈی ایل ڈی والے اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ اگر آپ ایک 8 بٹ ایڈر میں ان ٹرمز آف دا نمبر آف ٹرانزسٹرز، 16 بٹ ایڈر، 32 bit adder, 16 bit floating adder, multiplier, 32 bit multiplier, and the circuitry required for a DRAM read. Say, by the way, you can compare it with the circuitry required for an SRAM read. تو اس کی جو انرجی کاسٹ ہے، you can look at the energy cost. یعنی کہ if I'm engaging an 8-bit integer adder, this is the energy I will consume. At the same time, if I'm writing something to the DRAM, which is a 32-bit DRAM, a single write operation can take up to 640 picojoules, which is a huge difference. اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جی دی پروسیسر کے اندر جو ہے دی ریئل اسٹیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک. So if I'm making if you look over here, if I'm making a 32-bit multiplier, be it an integer multiplier or 32-bit floating point multiplier, the amount of real estate it is taking is immensely like quite large compared to any other thing. تو انرجی کاسٹ اور ڈائی سائز کا یہ گراف ہے، لیکن دس از گیونگ اس اے لاٹ آف انفارمیشن. ٹھیک ہے، تو آج کے دور میں اٹ از کوائٹ پاسبل
یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. انفیکٹ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اگر گوگل شوگر پہ جا کے دیکھیں تو لک اپ دا ٹرم ڈارک سلیکون. ٹھیک ہے. Now you have to remember we are talking about one adder, right? But you can appreciate کہ ایک پروسیسر کے اوپر تو بے تحاشا ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں, رائٹ. کسی چپ کے اوپر بے تحاشا ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں. And it is quite possible کہ the combination of all these transistors would have an energy footprint کہ it is not even possible to it's not even physically possible کہ آپ سب کو ایک ساتھ پاور کریں. یعنی آپ by virtue of physics, ٹھیک ہے, it's going to be an impossibility کہ آپ کی ساری چپ جو ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم پاورڈ آن. You will have only be able to power on portions of the chip, and there will be other portions of the chip that you will have to keep turned off because you don't have that kind of energy. تو یہ جو areas ہوں گے جن کو مطلب I'm not saying these are going to be fixed areas, لیکن obviously the areas at any point in time that you cannot power on, or rather if you have that phenomena, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈارک سلیکون کا phenomena. اس کو دیکھ لیجیے گا, it's an interesting تھنگ. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی وہ والی بات ہے اسپیشلائزیشن کی ہے جس کو ہم کرتے ہیں. ٹھیک. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اٹس آلریڈی 40 منٹس. میں اگلے پر مزید ڈسکشن اگلی کلاس میں کروں گا. تھینک یو.